السلام علیکم دوستوں، ایران نے اسرائیل کی طرف میزائلز فائر کی ہیں اور ریجن میں ٹینشن کافی بڑھ گئی ہے۔ کیا یہ صرف وارننگ ہے یا کسی بڑے مقابلے کی شروعات؟ اور ساتھ ہی پاکستان کے گلگت بلتستان الیکشن پر بھی نیا سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوستوں، رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف میزائلز فائر کی ہیں۔ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ میزائلز ایران سے لانچ کی گئیں، جبکہ ایران کی ریولوشنری گارڈ نے کھل کر کہا ہے کہ اسرائیل کو لبنان پر حملے فوراً روکنے ہوں گے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ بیروت پر حال ہی میں ہونے والے اسرائیلی اٹیکس نے تمام ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان میں اپنی ملٹری کیمپین کو مزید بڑھاتا ہے تو تہران خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھے گا۔ دوستوں، بیروت صرف لبنان کا دارالحکومت نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی سیاسی اور سیکیورٹی کا اہم مرکز مانا جاتا ہے، اس لیے بیروت میں کوئی بھی بڑا حملہ ہوتا ہے اس کی گونج صرف لبنان تک محدود نہیں رہتی۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پہلی بار لگ رہا ہے کہ لبنان کا کانفلکٹ سیدھا ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی تکرار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک طرف میزائلز ہیں، دوسری طرف فائٹر جیٹس، اور تیسری طرف وہ دنیا جو ڈر رہی ہے کہ کہیں یہ تناؤ کسی بڑے ریجنل وار میں نہ بدل جائے۔ لیکن دوستوں، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں گلگت بلتستان الیکشن کے بعد سیاسی میدان میں کافی گرمی آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن نتائج کو چیلنج کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کچھ حلقوں میں بھاری پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس شام تک آنے والی شروعاتی نتائج میں آگے چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک کچھ پولنگ اسٹیشن سے ایسے نمبر سامنے آئے جنہوں نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز میں ٹرن آؤٹ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ تھا۔ کچھ بیلوٹ باکسز سے اتنے ووٹس نکلے جو پارٹی کے مطابق شک پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو الیکشن ریکارڈز اور ضروری فارمز تک پوری رسائی نہیں دی گئی۔ دوستوں، آسان الفاظ میں سمجھے تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن پروسیس میں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی گئی اور عوام کے ووٹس کو متنازع بنایا گیا ہے۔ اسی لیے پارٹی نے فوراً تحقیقات اور تمام ریکارڈز پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک الیکشن اتھارٹیز اور دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن نتائج اب سیاسی بحث کا مرکز بن چکے ہیں۔ اور دوستوں، اسی درمیان امریکہ سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک ایران کے ساتھ سیز فائر ڈیل یا امن کی کوئی واضح ایگریمنٹ فائنل نہیں ہوتا، امریکہ ایرانین ایسڈز یا جام شدہ فنڈز ریلیز نہیں کرے گا۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو امریکہ ایران پر دو طرح کا پریشر ڈال رہا ہے، ایک طرف ملٹری پریشر اور دوسری طرف معاشی پریشر۔ یعنی تہران کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سینکشن سے ریلیف چاہتا ہے تو پہلے امن اور سیز فائر کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ دوستوں، آج کی تصویر بہت دلچسپ اور خطرناک دونوں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ایران اور اسرائیل ملٹری کے ذریعے ایک دوسرے کو وارننگ دے رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان میں گلگت بلتستان کے الیکشن نتائج پر سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور تیسری طرف امریکہ معاشی دباؤ کو ہتھیار بنا کر بیٹھا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا مڈل ایسٹ میں ڈپلومیسی کامیاب ہوگی یا میزائلز؟ اور کیا گلگت بلتستان الیکشن کا تنازع جلد ختم ہوگا یا مزید گرم ہوگا؟ فی الحال پوری دنیا کی نظریں ان تمام ڈیولپمنٹس پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک خبر آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔